شفع کہتے ہیں دو مسلمان بھائی جو ہے کسی بھی چیز کے اندر شریک ہو، زمین کے اندر شریک ہیں، تو ایک بھائی کو اجازت نہیں ہے وہ کیا کرے، زمین اپنے حصے کی بیچے، بلکہ وہ کیا کرے گا، دوسرے کو کہے گا بھئی آپ کو لینی ہے آپ لیں، اتنے کی میں بیچ رہا ہوں، فلاں شخص جو ہے وہ اتنے کی زمین لے رہا ہے، اگر آپ کو لینی ہے آپ لیں، اگر نہیں لینی تو میں پھر بیچ دوں گا۔ تو اس کو شفع کہتے ہیں۔ اگر اس نے اپنے شریک کی اجازت کے بغیر ہی بیچ دیا تو اس کے شریک کو حق کا حاصل ہے، وہ کیا کرے، زمین واپس لے سکتا ہے، وہ شفع کر سکتا ہے کہ بھائی میرا حق زیادہ بنتا تھا کیونکہ میں آپ کا شریک تھا۔ اسی طرح گھر کے اندر، اگر گھر کے اندر دو پارٹنر ہیں، دو شریک ہیں، تو ان میں سے ایک شریک اپنا حصہ نہیں بیچ سکتا جب تک وہ دوسرا جو ہے اس کو اجازت نہیں دے دے، یا وہ بیچ رہا ہے تو اس وقت وہ کہے کہ بھائی میں اتنے کی بیچ رہا ہوں، اگر آپ کو لینی ہے، دوسرے شریک کو وہ یہ کہے اگر آپ کو لینی ہے تو آپ لے لیں، ورنہ میں کسی اور کو اتنی قیمت میں بیچ رہا ہوں، تو اس کو شفع کہتے ہیں۔ اور شفع جو ہے شراکت کے اندر تو واجب ہے، فرض ہے، لیکن اگر کوئی ہمسایہ ہے، اگر کوئی آپ کے سائڈ میں کسی کا گھر ہے، ہمسایہ ہے، راستے بھی الگ ہیں، تو آپ اس کو بھی بتا دیں، یہ آپ کا کھیر کھوائی ہو جائے گی۔ اپنے پڑوسی کو آپ بتائیں کہ بھائی میں گھر بیچ رہا ہوں، اگر آپ کو لینا ہے تو بتائیں، تو یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا، یہ کھیر کھوائی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی آپ نے گھر کسی ایسے بندے کو بیچ دیا کہ وہ بعد میں وہ آ کر رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے پڑوسی کو تکلیف دیتا رہے۔ اس وجہ سے پڑوسی اگر وہ آپ کا گھر لینا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، پہلے اس کو آفر کریں۔ اور شفع جو ہے ان گھروں کے اندر بھی آپ نے گاؤں گوٹھوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ 3-4 گھر ان کا دروازہ ایک ہی ہے نکلنے کا، راستہ نکلنے کا ایک ہی ہے، 3-4 بھائی آپس میں ایک ہی جگہ رہتے ہیں، یا رشتہ دار آپس میں ایک ہی جگہ رہتے ہیں، نکلنے کا راستہ ایک ہے، گلی ایک ہی ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کے اندر بھی شفع کا کہا ہے کہ راستے جب ایک ہوں تو اس کے اندر بھی شفع ہوتا ہے۔ کوئی شخص، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار وہ اپنا گھر اس طرح بیچ نہیں سکتا کہ ان کی اجازت نہ ہو، یعنی ان کی اجازت کے ساتھ وہ کیا کرے گا، گھر بیچے گا۔ اگر راستے الگ الگ ہیں آنے جانے کے اور حدود واقع ہو چکے ہیں تو اس صورت میں پھر شفع کا حق ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا شفع کے بارے میں، فی کل ما لم یقسم، ہر اس چیز کے اندر، یعنی جو غیر منقولہ چیزیں ہیں جن کو نقل نہیں کیا جا سکتا، جو تقسیم نہ کی گئی ہو، یعنی زمین ہو یا گھر ہو، اس کے اندر کیا ہے، حدود جو ہے وہ کیا ہے، حدود اور راستے الگ الگ نہ کیے گئے ہوں۔ فیضا وقات الحدود، جب حدود اور راستے جو ہے واقع ہو جائیں، بصرفت الطرق، اور راستے بھی الگ ہو جائیں، حدود بھی الگ ہو جائیں، فلا شفعۃ، پھر اس کے اندر شفع نہیں ہوگا۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔